اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الرعد آیت نمبر 17۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جھاگ کی مثال بیان کی کہ جو میٹلز ہوتے ہیں، جو منرلز ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف سیٹل ہو جاتے ہیں، جھاگ جو ہوتا ہے وہ بہہ جاتا ہے، یعنی باطل مٹ کر رہنے والا ہے اور حق کو پائیداری حاصل ہے، وہ ہمیشہ جمع رہتا ہے، مطلب اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں پر آیت نمبر 15 میں سجدہ تھا، تو آپ لوگ سب سجدہ کر لیجئے گا بعد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت، آیت نمبر 18، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کے پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالیں، تب بھی وہ انہیں نہ بخشے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حساب کتاب کو ہم پر آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان سے بری طرح حساب لیا جائے گا، یعنی کہ ان کے اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے حساب کتاب کے لیے روک لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر حساب کتاب کے لیے روک لیا، حساب کتاب تو سبھی کا ہونا ہے، تو پھر اگر ہمیں روک لیا گیا تو مطلب ہم حساب تو ہوگا ہی سب کا، تو روکا تو سبھی کو جائے گا، تو ہم بھی سب ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا وہ جو مفہوم ہے حدیث کا، کہ اس میں بتایا کہ جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ڈالنے والے ہوں گے ان کا جو حساب کتاب ہوگا وہ سرسری سا ہوگا، بالکل ایسے کہ بس آؤ اور جاؤ، آؤ اور جاؤ، اس طریقے سے۔ لیکن اللہ نے جس کو واقعی جس کے نامہ اعمال کھول لیے اور کہا اب بتاؤ یہ گناہ کا مطلب اور یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ، تو بس وہ ہلاک ہو گیا، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی۔ اس لیے ہم نے کثرت سے دعا کرنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ تو ان لوگوں کا بری طرح سے حساب لیا جائے گا جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم میں جھونکنے والے ہیں، تاکہ ان کو پتہ تو چلے نا کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جن لوگوں کو جنت میں ڈالنے والے ہیں تو پھر ان کے گناہوں کو تو ایسے ہی مطلب سرسری جیسے کہ کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر ان کو یہ احساس نہیں دلانا ہے نا، اب ان کو جنت دینی ہے، ان کو ریوارڈز دینے ہیں، تو پھر ان کے گناہوں کا ان کے اوپر زیادہ چرچا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سرسری طور پر دیکھ کر اور پھر جنت میں ڈال دیں گے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کے طرف سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی حق کو دیکھنے والا اندھا اور حق کو دیکھنے والا جو شخص ہوتا ہے اور نہ دیکھنے والا، وہ کبھی بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولو الالباب کہا ان لوگوں کو جو نصیحت سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ جن رابطے یعنی کہ رحم کے رشتے، رحم کے رشتوں کو نہیں توڑا کرتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کو کاٹتے نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ یہ کن کی صفات بتائی جا رہی ہیں؟ اولو الالباب کی۔ اولو الالباب کا کیا کام ہے؟ سب سے پہلے کہ وہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں، اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ رحم کے رشتوں کو نہیں توڑتے، یہ عقل والے لوگ ہیں جو یہ کام کریں، وہ اولو الالباب ہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں اس سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے، یعنی وہ اپنا حساب کتاب دنیا ہی میں کرتے رہتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کا آخرت میں حساب کتاب کیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں،
نماز قائم، اب صبر چوتھی چیز جو ہے صبر کرتے ہیں، پانچویں چیز نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اعلانیہ یعنی کہ جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو اعلانیہ خرچ کرنے کا حکم ہے، اور جو نوافل صدقات ہیں تو ان کو پوشیدہ طور پر خرچ کریں۔ اور کہیں ایسا موقع ہو کہ اگر آپ کو دیکھا دیکھی کوئی اور بھی لوگ پھر اس کا مطلب وہ کر سکیں، کیونکہ نیکیاں جب کوئی انسان شروع کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کو موٹیویشن ملتا ہے، تو اگر کسی ماحول میں ایسا معاملہ ہے کہ کوئی اس نیکی میں آگے پہل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہم میں سے کوئی پہل کر لے تاکہ پھر لوگ دیکھا دیکھی پھر اس کے اندر شروعات کر دیں، پھر وہاں پر وہ ریاکاری کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معاملہ دوسرا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس میں چلا جائے گا۔ علانیہ طور پر اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، یعنی کہ جب ان سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً سے کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی نیکی کر لیتے ہیں تاکہ کوئی نہ کچھ ازالہ ہو جائے اس کا۔ برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اب یہ جو اولو الالباب ہیں یہ کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے آخرت کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ یہاں ایسے باغ ہیں جو ان کی ابدی قیام گاہیں، ہمیشہ رہنے والے گھر ہیں، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کے رشتہ داروں کو بھی اگر وہ جنتی ہیں تو وہاں پر بھی ملا دیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یعنی کہ فرشتے بھی آ کر سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ فرشتے دعائیں دیں گے کہ تم نے کتنے بہترین صبر کیا اور صبر کا یہ تمہیں اجر ملا، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، یعنی کہ رشتوں کو توڑتے ہیں، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اور رحمت سے جس کو دوری ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخش دیتا ہے۔ آیت نمبر 26، یبسطو و یقدرو، وہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہے رزق کو، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، یعنی کہ اس کو لمیٹڈ، کسی کو ان لمیٹڈ، وہ کسی کو بہت زیادہ رزق دے دیا جاتا ہے، کسی کو کم دیا جاتا ہے، سارا کچھ آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا انجوائمنٹ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت کا ابدی گھر ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اترتی، یعنی فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا، پتھر کیوں نہیں برس جاتے۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا یہ 2 وے پروسیس ہے، اس کے اندر ایک طرفہ وہ نہیں چلتا، یہاں پر تم آؤ اللہ کی طرف تو پھر اللہ تمہاری طرف آئے گا، تم منہ موڑ لو گے اللہ بھی منہ موڑ لے گا۔ اللہ سبحانہ، رجوع کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، تائب کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی طرف بڑھنا، یا تو ہم اس کی طرف بڑھیں یا اس کے خلاف بڑھیں، یعنی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اسی کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بندہ سلو بڑھتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پوری کوہنی تک اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ بندہ چل کر اپنے رب کے پاس آتا ہے تو رب اس کے پاس دوڑ کر آتا ہے، لیکن شروعات کرنی بندے کو پڑے گی۔ وہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے یا اللہ سے دور جانا چاہتا ہے، وہ بندے کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ دونوں طرفہ بات ہے کہ تم میری طرف بڑھو تو میں بھی تمہاری طرف بڑھوں گا۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا دنیا کا سکون تمہیں کہیں پر بھی نہیں مل سکتا، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ اولاد میں، نہ کسی بھی چیز میں، جب تک کہ تو اس
چیز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد نہ شامل ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب یہاں پر یہ جو الا کا صیغہ ہے نا، یہ ہوتا ہے انسان کو خبردار کرنے کے لیے. جیسے کوئی انسان بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گم ہو رہا ہو، اور پھر اگر ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کوئی اپنی سوچ میں گم ہوتا ہے اور ہم آ کے جھٹکے سے اس کو ڈرا بولتے ہیں کچھ، تو وہ ڈر سا جاتا ہے. تو بس یہ وہی انداز ہے الا والا، کہ کوئی انسان کہیں اور گم ہو گیا ہے اور پھر اس کو جھٹکے سے پکڑا گیا. الا، خبردار ہو جاؤ، بی ویئر، جان لو، سن رکھو، خبردار ہو جاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی یاد میں دلوں کو سکون ملے گا. تم ادھر ادھر کہیں پر بھٹکتے رہو، تم اللہ اور اس سکون کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کو نہیں پالو گے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم کھانا خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جب بندہ نواز میں ہی کیا ملتی ہے، انسان کو سکون ملا کرتا ہے. انسان کو جہان میں کہیں پر بھی اما نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ ہو جائے. خبردار رہو، اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین اور اطمینان ملا کرتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انعام ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر آیت نمبر تھی 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں. ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. ہوا ربی لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ متاب. اس سے پہلے بھی یہ دعا گزر چکی ہے نا کہ و الیہ منیب، میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں اسی کی طرف توکل کرتا ہوں. سورہ یونس میں یہ دعا گزر چکی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آیت نمبر 30. وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ جِبَالُ، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، پھٹ جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس میں لگائے بیٹھے ہیں؟ یعنی کہ ایمان والے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی نشانی دکھا دے ان کافروں کو. اور اللہ دیکھیں، یہ ہم نے کہا تھا نا، یہ رد و قدا چل رہی ہے. ایمان والے چاہ رہے، کافر یہاں سے مطالبہ کرے جا رہے ہیں، ہمیں دکھاؤ، ہمیں دکھاؤ. اس سے پہلے بھی بڑے نبی گزرے، آپ ان نبیوں کا تذکرہ کرتے ہو، ان کے معجزات بتاتے ہو، اور ہمیں کوئی معجزہ دکھاتے نہیں ہو. تو مطلب آپ بھی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو معجزے تو ہمیں آپ نے بھی دکھانے چاہیے. یہاں پر ایمان والے اس میں کوشاں ہو گئے کہ یا رسول اللہ کوئی تو معجزہ ان کو دکھا دیا جائے تاکہ ان کے اوپر حق واضح ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا اصول ہی نہیں ہے کہ معجزے دکھا دکھا کر ایمان پر بلوایا جائے. ایمان لانا ہے تو غیب پر لاؤ. تو یہاں پر وہی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے کہ ابھی بھی اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیا جائے گا، نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں. اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں ہی کو ہدایت دے دیتا. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کی کرتوتوں کے وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی رہتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. تو یعنی انسان کو، یہ عام نوع انسانی کو بتا دیا گیا کہ کوئی اگر آفت آئی ہوتی ہے تو وہ ہماری خود کی مول لی ہوئی ہوتی ہے. جب اللہ کی نافرمانیوں میں امت بڑھ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گھروں پر آفتیں نازل کر دیتے ہیں، یا ان کے اطراف میں کسی پر آفتیں نازل کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کو کیا ہو جائے، عبرت حاصل ہو جائے. یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وی نہیں کہہ رہے،
ہم نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہے کہ میں جو یہ سخت غصے کے معاملے میں کہا جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ یا تو شدید غصے میں ہے، غضب میں ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت میں ہے اور اس کی جو رحمت ہے وہ جوش مار رہی ہے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کا صیغہ لے کر آتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، آیت نمبر 33، جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اب کمائی کا مطلب یہ کوئی وہ سیلری اور وہ والی پیسے کی کمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اعمال کی کمائی کی بات ہو رہی ہے۔ کسب کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسے کام کرنا جس کی وجہ سے نیکی یا بدی کا اجر ملے، تو یہ کسب کہا جاتا ہے۔ تو جو انسان کما رہا ہے نیکیاں یا بدی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بتا چھوڑا ہے کہ وہ اس کے شریک ہیں، تو ذرا اس کے نام تو بتاؤ کہ اللہ نے کیا کیا نام بتائے تھے تمہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے بکتے چلے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی، ان کے کام ان کے لیے مزین اور خوبصورت بنا دیے گئے، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، اور وہ عذاب سخت ترین ہوگا۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کا سایہ لا زوال ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ یعنی وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی بلکہ چھاؤں ہی چھاؤں ہوگی۔ انسان کو دھوپ سے کراہت محسوس ہوتی ہے، اور جو باغ دیکھیں، انسان باغ میں جب گھومنے کے سیر و تفریح کے لیے جاتا ہے تو وہ شام کے وقت جاتا ہے، کیونکہ پھر دھوپ نہیں ہوتی اور پھر چھاؤں ہوتی ہے، درختوں کی چھاؤں، تو وہ اس کو کیا کرتی ہے، مسرور کرتی ہے، اس کے دل کو لبھاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ہی کچھ ماحول جو ہے کہاں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جنت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یہ جو ساری جنت کی خوبیاں بتائی جا رہی ہے، یہ انیشیل شروعاتی مہمان نوازی ہے۔ جنت میں جب ہم اصل داخل ہو جائیں گے، اس کے بعد جو مہمان نوازیاں ہوں گی، تو وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی کیسی مہمان نوازیاں ہوں گی۔ اور ہم اللہ کے میزبان بن کر جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میزبان بنیں گے، اور ہم اس کے مہمان بن کر یہاں پر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کو ہر روز ہر لمحہ اور مزید 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 تر خوبصورت بناتے جا رہے ہیں اپنے حکم سے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ہم لوگوں کے لیے جو جنت میں جانے والے ہیں، اہل جنت کے لیے، تاکہ جب بندے جنت میں داخل ہوں تو پھر ان کو اس دنیا کی جو مصیبتیں انہوں نے سہی ہیں کچھ بھی معلوم نہ، اور اس جنت میں وہ گم ہو کر رہ جائیں۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے میں نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اور اس کے سائے لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور یعنی کہ جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کو یہ انجام ملتا ہے، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے شریک ٹھہرا لوں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، آیت نمبر 36۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کر دیا۔ اس سے پہلے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے شروعات میں کہا تھا کہ یہ عربی زبان میں ہے، اب یہاں سورہ رعد کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ یہ عربی زبان ہے۔ یہاں پر امپورٹنس بتائی جا رہی ہے زبان کی۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا اور نہ مددگار، اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکے گا۔ تم سے پہلے بھی
ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا ہے. اب انہوں نے تعجب اس بات پر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, یہ کیسے نبی ہو گئے؟ یہ شادیاں بھی کر رہے ہیں, بازاروں میں بھی جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے, جو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے, تو وہ بھی تو فرشتے نہیں تھے, وہ بھی تو بیوی بچوں والے تھے, وہ بھی کھانا کھایا کرتے تھے, وہ بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے. اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لے آتا. ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اب یہاں پر تیسری بات آ گئی. اللہ نے کہا ہر دور کے لیے ایک نبی ہے, ہر دور کا ایک اجل یعنی کہ ایک مدت مقرر ہے. یہاں پر فرما دیا گیا ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے, اور اس دور کے لیے جو کتاب دے دی گئی وہ تا قیامت چلنے والی ہے, یعنی کہ قرآن کریم. یہ ٹائم لیس ہے, آخری دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب اس کتاب کو سارے لوگوں کے لیے چن لیا. اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. الکتاب اسی کے پاس ہے. الکتاب یعنی لوح محفوظ, کتابوں کی ماں, یعنی ساری دنیا کی جو کتابیں ہیں, ساری دنیا کے جو مطلب جو دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے, وہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلا رہا ہے. اور اللہ کی اذن سے ہر چیز جو اس دنیا میں ہونے والی ہے وہ لوح محفوظ میں اس دنیا کے بننے سے پہلے لکھا جا چکا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں, اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دے یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لے, بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے. یعنی ہم عذاب دیں یا نہ دیں, آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو آپ کے سامنے عذاب دے دیں یا آپ کے وصال کے بعد ان کو عذاب دیں, آپ کا اس معاملے سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, آپ کو اس چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ نذیر اور بشیر والا کام ہے. آپ تنذیر کریں, تبشیر کریں, لوگوں کو ڈرائیں, لوگوں کو آگاہ کریں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان پر عذاب لائیں یا عذاب کے لیے کوشاں رہے. آپ کا کام صرف پیغام پہنچانے کا ہے, اور حساب لینا ہمارا کام ہے. یعنی ہم ان کا حساب کتاب کریں گے, آپ صرف پیغام پہنچاتے رہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے, کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے, اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں, مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین تدبیر کرتا ہے, خواہ یہ کتنی چالیں چلیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چالوں کو ناکام کر دے گا. وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے, یعنی کہ اس نے کیا نیکیاں کمائی, کیا بدیاں کمائی. ان قریب یا منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے, اس کی گواہی میرے لیے کافی ہے, اور اس پر تمام فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اور ان گواہوں کے علاوہ کوئی ساری دنیا بھی اگر نافرمان ہو جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گواہ بنانے کی, تمہارا رب تمہارے رسول ہونے پر گواہ کافی ہے. تو یہ تھی سورہ رعد. سورہ رعد میں ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اگر ہم ایک ایک نشانی کو لے کر بیٹھ جائے تو اس کے اندر 2-2 3-3 گھنٹے صرف ہو جائیں. یہ صرف ہم نے سرسری پڑھ دیا ہے, غور و فکر کریں. اگر آپ لوگ نیٹ پر سرچ کر سکے تو ایک ایک نشانی کو سرچ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نشانی کو جو بیان کیا ہے اس کے اندر اتنی ساری ڈیٹیل ہے, اور اتنی ساری مطلب آپ کو علم ملے گا کہ آپ کی مطلب ہماری جو عقلیں ہیں وہ دنگ رہ جائیں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نشانیوں کو کیوں یہاں پر بیان کر دیا ہے. وہ سمجھا جائے تو مطلب انسان اللہ کو جان سکتا ہے. سورہ ابراہیم جو ہے سورہ رعد کے بالکل قریبی زمانے میں نازل ہوئی ہے. اب یہاں پر
انکار کرنے والوں نے اپنے رسول سے کہا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. اب یہ یہاں پر چیلنج کر رہے ہیں کہ یا تو تم دین مشرک ہو جاؤ یا پھر ہم کیا کریں گے, تم کو کوئی عذاب دیں گے, ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے ہی نکال دیں گے. اب یہ کون سی بات آ رہی ہے جب مکہ سے مدینہ آنے کا جو وقت قریب آتا جا رہا ہے, ہجرت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے, یعنی لگ بھگ 12-13 سال کے جو بیچ میں ہو چلا ہے وقت. 40 سال میں نبوت ملی, 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں کیا کی ہے, تبلیغ کی ہے. تو یہ سمجھ لے کہ 12ویں یا 13ویں سال میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے, جس میں انہوں نے یہ بھی دھمکی دے دی کہ اب تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا اور تمہیں اس شہر سے نکال دیا جائے گا. اس وقت مکے میں مسلمانوں پر ظلم اور تشدد جو تھا بہت زیادہ بڑھ چکا تھا. اہل مکہ پچھلے کافر قوموں کی طرح اپنے ہاں کے اہل ایمان کو خارج البلد کر دینے پر تل گئے تھے, یعنی کہ نکالنے پر تل گئے تھے کہ اب انہوں نے بہت ہمیں ستا لیا, اب ان کو کیا کر دو, ان کے شہر سے ہی نکال دیا جائے. اسی بنا پر ان کو وہ دھمکی سنائی گئی جو ان کے سے رویے پر چلنے والی پچھلی قوموں کو دی گئی تھی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے, اور اہل ایمان کو وہی تسلی دی گئی جو ان کے پیش روؤں کو دی گئی تھی کہ ہم ان ظالموں کو ختم کرنے کے بعد تم ہی کو اس سرزمین میں آباد کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دھمکی دے دی کہ یہ تمہیں جلا وطن کرنا چاہتے ہیں اور تمہارے رب کا عذاب ان پر تیار کھڑا ہے, اور ہم ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو غلبہ دیں گے اور تمہارے ساتھ بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے اور مدینے بہت سارے لوگ جو تھے ایمان لے آئے, تو ان کو غلبہ نصیب ہونا شروع ہو گیا. اور 2 ہجری میں ان کو ایسی شکست ہوئی جنگ بدر میں, جو پہلی ہم نے کہا تھا نا قسط وائز ان کو عذاب دیا گیا, تو پہلی قسط جو تھی عذاب کی وہ یہ تھی جنگ بدر میں ان کے 70 جو سردار تھے بہت اہم بڑے بڑے, اس سب کے سب قتل کر دیے گئے اور 70 لوگوں کو قیدی بنا دیا گیا. یہ اس دور کی سورہ ہے جب مطلب صحابہ کرام پر بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے. الف لام را حروف مقطعات ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. تو دیکھیں یہ ساری جو صورتیں آ رہی ہیں ان کے اندر ایک ہم آہنگی ہے, سب الف لام را سے شروع ہو رہی ہے, حروف مقطعات سے, اور پھر کتاب کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے, کتاب کی حکمت, کتاب کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے یعنی کہ گمراہی سے نکال کر روشنی میں لے آؤ. دیکھیں یہاں پر بھی ظلمات کہا گیا اور نور کہا گیا. الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید, اور تم اندھیروں سے روشنی کی طرف لوگوں کو نکال لاؤ ان کے رب کی توفیق سے, اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی حمد کی ضرورت نہیں, وہ اپنے آپ میں خود محمود ہے, وہ پریز وردی ہے, اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فعل ابدا کا بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب چیز کی تخلیق کی بغیر کسی اس کے, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے والا تھا تو اس نے سب کچھ بنا دیا بغیر کسی اصل کے, اور اس کو کسی بھی را مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑتی جب وہ کسی چیز کو بنانے والا ہو. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے, اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. یعنی دنیا کو تو اہمیت دیتے ہیں اور آخرت کو پس پشت ڈال رکھا ہے, جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یہ کیا کہتے تھے, تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا جائے ہمیں اور کچھ رول جو ہے ہمارے بھی ان میں شامل کر لیے جائیں, آپ اپنے قرآن میں وہ باتیں بھی شامل کر لیں جو ہم چاہتے ہیں, تھوڑی ہماری خواہشات کی بھی پیروی ہو جائے تاکہ ہم بھی کیا کریں, آپ کے دین کو مان سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے اور یہ اللہ کی راہ میں ٹیڑھ نکالنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام کیا ہے.
تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر سمجھا سکے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالا دست ہے اور حکیم ہے. اب ان کو اس پر بھی طنز ہے کہ یہ عربی زبان میں کیوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس رسول کی زبان جو ہوتی ہے اللہ کتاب بھی اسی زبان میں نازل کرتا ہے، کیونکہ بھیجا جن لوگوں کی طرف گیا وہ اسی زبان کے جاننے والے ہیں. اب کوئی نئی زبان میں دے دیا جائے گا تو پھر تم اس پہ بھی اعتراض شروع کر دو گے کہ یہ نبی تو عربی ہے اور زبان اجمی ہے، تو یہ کیا معاملہ بنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے اسی زبان میں اس کو کتاب کو نازل کرتے ہیں. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. اب یہاں پر نئے طریقے سے نئے پہلو میں بیان کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو صابر اور شاکر ہے وہ ان تمام چیزوں سے کیا کرتے ہیں، نصیحتیں لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے صبار اور شکور. صبار اور شکور جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کس کی، شاکر کا شکور اور صابر کا صبار. یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ شکر کرنے والے کو صبار کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کو شکور کہا جاتا ہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو. اب اس میں جو ہے نا نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے، تذکیر ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے نافرمانیاں کی ان کی قوم نے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا سخت ہے. یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں میں فراوانی بخش دیتا ہے، برکتیں نازل کر دیتا ہے جن چیزوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے. تو ہم جس چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں اس چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. مال بڑھانا چاہتے ہیں مال کا شکر ادا کریں، نعمتیں بڑھانا چاہتے ہیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا، علم بڑھانا چاہتے ہیں علم کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. سجدے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بڑھانا چاہتے ہیں تو سجدوں کا شکر ادا شروع کر دیں. جس چیز کا بھی ہم شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرما دیں گے. یاد کرو اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور نوازا جائے گا، کفران نعمت کرنے والوں کو سزا دی جائے گی. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں ہے نہ تمہاری تعریفوں کا، نہ تمہاری حمدوں کا، نہ ہمارے سجدوں کا، نہ کسی بھی عبادت کا. اللہ اپنی ذات میں آپ حمید ہے. اسے پوری دنیا بھی نافرمان ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف شرک شروع کر دے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اپنے آپ میں محمود ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں. کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے. یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سارے تذکرے جو تم سے نہیں کیے گئے وہ بھی گزر چکی ہیں جن پر عذاب آ چکا. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑ گئے ہیں. ان کے رسول نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کر دے. یعنی کہ تمہارا رب تو اس طرف بڑھ رہا ہے کہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم دور بھاگے چلے جاتے ہو.
وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مدت دیتا جا رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک مقررہ مدت تک، کہ فلاں فلاں وقت تک تمہارا وقت ٹال دیا گیا، اب بھی سدھرنا چاہو اور پلٹنا چاہو تو اللہ کی جانب پلٹ جاؤ۔ آیت نمبر 10، سورہ ابراہیم آیت نمبر 10۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ وہ سری سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں، یعنی کوئی دلیل کوئی ایویڈنس لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے خاص کر لیا ہے، مقرر کر لیا ہے، تو ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، ہم اپنی جانب سے کوئی بات تمہیں نہیں سنا رہے۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ بھی کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی، یعنی ہدایتیں تو اللہ نے دی ہیں، ہمیں ہر قدم پر سنبھال لیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا، تو ہم نے تو کیا کرنا چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ اپنی طرف سے ساری کوششیں کر کے تھک چکے، حتیٰ کہ قتل کا بھی انہوں نے اقدام اٹھا لیا لیکن اس میں بھی ناکام رہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، جب وہ سب اقدامات کر چکے، جلانا چاہا جلا بھی نہیں پائے۔ ایک انسان کو زیادہ سے زیادہ کیا سزا دی جا سکتی ہے کہ موت دے دے، اگر موت بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، جب یہ بیزار آ جاتے تھے تو تمام نبیوں کو انہوں نے جلا وطن کر دیا۔ جب یہ دیکھتے تھے ہماری کوئی تدبیر ان کے خلاف کام ہی نہیں آتی، نہ ہم ان کو قتل کر پا رہے ہیں، نہ کوئی تدبیر کام آ رہی، نہ کوئی چال چل پا رہے ہیں، تو یہ کیا کر دیتے تھے، نبیوں کو اپنے شہروں سے نکال دیتے تھے کہ اب جاؤ تم در بدر بھٹکتے پھرو، ہماری امت میں تم، ہماری قوم میں تم یہ کام مزید نہیں کر سکتے، دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے یہ دھمکی دے دی کہ اب ہم تمہیں تمہارے شہر سے شہر بدر کر دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیج دی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جو جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 10 سال بعد فتح مکہ نصیب کی، اور سارے کے سارے مکہ کے مشرک جو تھے، اکثر جو لوگ تھے اس میں سے تو ایمان لے آئے تھے ڈر کے مارے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، توان اور کرہن انہیں کیا کرنا پڑا، ایمان لانا ہی پڑا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں غلبہ عطا کر دیا جائے گا، یہ ابھی تمہیں نکال رہے ہیں، نکالنے دو، ہم تمہیں ہی ان پر کیا دیں گے، کامیابی نصیب کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، یعنی دنیا میں بھی رسوائی ہوئی اس کی، آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، یعنی کہ کچھ ایسا پانی دیا جائے گا جس میں پانی میں پیپ اور جو وہ ہوتی ہے خون وہ شامل ہوگا، اس کا پانی ان کو پینے دیا جائے گا، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے بھی نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا، یعنی موت کے دہانے پر کھڑا ہو جائے گا، موت چاروں طرف سے اسے گھیر لے گی جہنم میں، اور وہ جیسے ہی پھر اپنے عذاب کو چکھے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے اس کی باڈی کا رینیول کر دے گا، پھر سے اس کی باڈی ریجنریٹ ہوگی، یعنی کہ اس کی دوبارہ سے کھال اگا دی جائے گی، اور پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی عذاب اس کو چکھائیں گے۔ اب وہ جو پانی ہوگا وہ کھولتا ہوا ہوگا، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا حمیم، وہ کھولتا ہوا پانی پیئیں گے، پیپ کا پانی پیئیں گے، خون کا پانی پیئیں گے، ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا لیکن مجبوری میں تو پینا ہی پڑے گا،
اور پھر پینے کے بعد ان کی آنتیں بھی ان کی شرمگاہوں سے باہر آ جائیں گی، اس قدر سخت گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ وہاں جئیں گے اور نہ مریں گے، نہ جینے کا ہی کوئی سامان ہے کہ کچھ آسانیاں راحتیں ہو جائیں، اور نہ ہی پوری طرح مر جائیں کہ سکون کچھ مل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے یا جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا لیا۔ یعنی کہ جب جو جلی ہوئی راکھ ہوتی ہے تو اس کو تو محض ہلکی سی پھونک کیا ہوتی ہے، کافی ہو جاتی ہے اڑانے کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو ایسے ہی ہے ان کے اعمال، وہ آندھی آئے گی اور ان کو اڑا کر لے جائے گی، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کے گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم رکھا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے